أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم عبدالحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ مجھ گناہگار سے کیسے ہو ثنائے زہرا جان شان آپ کی جان شان آپ کی خود آپ خدائے اٹھ کھڑے ہوتے تھے محبوب دو عالم یکدم اٹھ کھڑے ہوتے تھے محبوب دو عالم یکدم اللہ اللہ آغاز برائے زہرا
دہتر سرور کونین اور اتنی سادہ، دہتر سرور کونین اور اتنی سادہ، ایک اے چشم فلک صبر و رضائے زہرا، سورج ایک آن میں چہرے کو چھپا لیتا تھا، کر سرکتی تھی کبھی سر سے ردائے زہرا، زندگی بھر رہی ہر حال میں راضی بارضا، لڑکھڑائے نہ کسی موڑ پہ پائے زہرا، خون شبیر سے ہے دین کے گلشن میں بہار، خون شبیر ہے در اصل عطائے زہرا، ڈگمگاتے بلا کس طرح فدائے حسین، ڈگمگاتے بلا کس طرح فدائے حسین، شامل حال تھی ان سب کے دعائے زہرا، مجھ گناہگار سے کیسے ہو ثنائے زہرا، جان شان آپ کی خود آپ خدائے زہرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ اللہ، تو بڑا رحمان، تو بڑا رحیم، تو بڑا ستار، تو بڑا غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں ذکر کرنا نصیب فرمایا، نعت سننا سنانا نصیب فرمایا، مل بیٹھنا نصیب فرمایا. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، تیرا شکر، روزے رکھنے نصیب فرمائے، تیرا شکر، قرآن کی تلاوت کرنا سننا نصیب فرمایا، تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو،
محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شخص ہر سال اپنے گھر کے صحن میں پودا لگاتا تھا۔ وہ بیج ہوتا، 2-4 دن پانی دیتا، پھر مصروف ہو جاتا۔ کچھ ہفتوں بعد دیکھتا تو پودا سوکھ چکا ہوتا۔ وہ کہتا شاید بیج خراب تھا۔ ایک دن ایک بزرگ نے اسے کہا، بیج خراب نہیں تھا، تمہاری توجہ کمزور تھی۔ درخت صرف لگانے سے نہیں بنتا، نبانے سے بنتا ہے۔ غور کریں تو رمضان بھی ایک بیج ہے۔ ہم سب نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا ہم اسے نباتے ہیں؟ غور کریں تو دل زمین کی طرح ہے۔ اگر زمین سخت ہو تو بیج اندر نہیں جاتا۔ رمضان ہمیں نرم کرتا ہے، بھوک ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، پیاس ہمیں محتاجی یاد دلاتی ہے۔ ذکر کی محفل میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے دل کی مٹی کو ہل چلانا، نرم کرنا۔ اللہ 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 کی آواز دل کی سختی توڑتی ہے۔ اپنے آپ سے خود پوچھیں، کیا میرا دل نرم ہو رہا ہے یا صرف میں معمول پورا کر رہا ہوں؟ ذکر کی محفل میں جوائن کر لیتا ہوں، بس معمول پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہر تبدیلی ایک خاموش نیت سے شروع ہوتی ہے۔ آج دل میں یہ بیج بو دیں، یا اللہ میں اس رمضان میں صرف عبادت نہیں، اصلاح چاہتا ہوں۔ اور یہ جملہ اگر سچ ہو جائے تو زندگی بدل جاتی ہے، اور ہر عمل کا پہلا قدم یہی ہے کہ نیت کو واضح کر لیں، کلیئر ہو جائے، اور انسان اپنے لیے ایک عملی ہدف رکھ لیتا ہے۔ مثلا روزانہ قرآن کی ایک مقررہ مقدار یا کسی ایک عادت کی اصلاح۔ پھر جیسے جیسے انسان غور کرتا چلا جاتا ہے، بیج کو مسلسل پانی چاہیے ہوتا ہے اور دل کو مسلسل قرآن چاہیے ہوتا ہے۔ رمضان میں قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے، اور ہر آیت دل کی جوڑوں تک اترنے والا قطرہ ہے۔ غور کرتے چلے جائیں، اور دعا وہ حل ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ ہر روز کم از کم 5 منٹ بندہ بیٹھ کے سچی دعا کرے، الفاظ نہیں، وہ بات جو اس کے دل سے نکل رہی ہو۔ پھر جیسے جیسے پودا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کو پھر جڑی بوٹیوں سے نقصان ہونا شروع ہوتا ہے، اور یہی بات اگر غور کریں تو یہ نفس کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ باہر سے نہیں، اندر سے ہے۔ غصہ، حسد، دکھاوا، فضول باتیں، یہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو طاقت کھینچ لیتی ہیں۔ اگر روزہ رکھ کے ہم
زبان کو قابو میں نہ رکھیں تو وہ پودا کمزور ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر روز اپنے دن کا جائزہ لیں، آج میں نے کس جگہ غلطی کی، کل اس کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ اور یہ خود احتسابی یہ انسان کو جڑی بوٹیاں جو پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے میں مدد فرماتی رہتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے نماز میں سکون آ رہا ہے، آنکھیں جلد نم ہو جاتی ہیں، دل گناہ سے گھبرانے لگتا ہے۔ یہی وہ کوپل ہے، اسی کو سنبھالنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ کیفیت آئے تو اسے بندے کو معمول بنا لینا چاہیے، عبادت کو جلدی جلدی ختم نہ کرے۔ عبادت کے اندر توجہ، خلوص، اخلاص پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر جیسے جیسے رمضان کا ختم ہونا، اس مہینے کا کمپلیٹ ہو جانا، یہی اصل امتحان ہے۔ اگر سب کچھ اس مہینے تک رہا تو پھر درخت مکمل نہیں بنا۔ استقامت یہ ہے کہ عید کے بعد بھی فجر قائم رہے، قرآن کا تعلق باقی رہے، اخلاص میں نرمی رہے، اور پھر جب درخت مکمل ہوتا ہے تو پھر درخت کا اصل مقصد پھل دینا ہوتا ہے، اور مومن کا اصل مقصد خیر پھیلانا ہے۔ اگر رمضان کے بعد ہم لوگوں کو زیادہ معاف کرنے والے ہو گئے، زیادہ مدد کرنے والے ہو گئے تو سمجھیں پھل آ گیا۔ اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان بڑے خلوص سے نیت کرتا ہے کہ وہ ہر روز کوشش کرے گا کہ کم از کم کسی ایک انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ غور کریں تو ہم سب کے پاس دل کی زمین ہے۔ رمضان کا موسم محدود ہے مگر اس کا اثر ساری زندگی چل سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سچی نیت کریں، ایک عملی قدم اٹھائیں، اور ہمارے دل کی زمین کو دعا کریں کہ ہمارے دل کی زمین کو اللہ تعالیٰ نرم کر دے، ہمارے نیت کی بیج کو قبول کر لے، اور ہمیں ایسا درخت بنا دے اللہ جس سے لوگوں کو سایہ بھی ملے اور میٹھا پھل بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ بتائے اور دعا کرائیے گا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں پیروں کا بھی روزہ ہے۔ زبان کو، دل کو، آنکھوں کو، ہاتھوں پیروں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، یہ بھی روزہ ہے۔ انسان رمضان مبارک میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، پانی سامنے ہوتا ہے مگر نہیں پیتا، کھانا بھی گھر میں ہوتا ہے لیکن نہیں کھاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان چاہے تو وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے نفس کو مار سکتا ہے، نفس امارہ کو مات دے سکتا ہے، اور وہ اس طرح کے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور اللہ کے بارگاہ سے توفیق بھی مانگے
اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، اللہ پاک کی ناراضگی والے کاموں سے بچانے کی کوشش کرے. جس طرح رمضان میں انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، قدم قدم پر غور کرتا ہے کہ یار رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے. جھوٹ بولنے سے پہلے خیال ضرور آتا ہے کہ یار رمضان ہے. بدنگاہی کرنے سے پہلے رمضان کا خیال ضرور آتا ہے. اسی طرح سے میوزک ہے، گانے ہیں، یا اس طرح کی کوئی چیزیں سننے سے یا کانوں میں آواز پڑتی ہے تو فوراً خیال لگتا ہے رمضان ہے. بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ رمضان ہے، ٹی وی پر میوزک مت چلاؤ، رمضان ہے، فون میں میوزک مت چلاؤ. اسی طرح سے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ رمضان ہے. اسی طرح اگر بندے کے دل میں ہر وقت یہ خیال آنے لگ جائے نا، اور بندہ خیال یہ لانے لگ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے، میرا رب میرے دل کی کیفیات سے بھی باخبر ہے، میرا رب میرے دل کے خیالات اور خطرات سے بھی باخبر ہے. میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا خیال کر رہا ہوں، میں کدھر دیکھ رہا ہوں، کس کو دیکھ رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، یہ ساری چیزوں کا میرے رب کو علم ہے. اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یقیناً اگر یہ خیال ہمارے دل میں گھر کر جائے اور ہر وقت ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ غور کریں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ایک دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو اس طرح انشاءاللہ الرحمن ہمارا یہ رمضان ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، ہماری اصلاح کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور ہمیں ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی تمہیں مل جائے، اللہ کا ڈر مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا انعام مل جائے. تو یہ کب ملے گا؟ یہ اسی وقت ملے گا جب ہم اپنے جسم کے سارے اعضاء کو، زبان کو بالخصوص، آنکھوں کو بالخصوص، ہاتھوں پیروں کو بالخصوص ہم اللہ کے نافرمانی سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو پھر یہ روزہ حقیقی روزہ ہے. دل کی زمین آباد ہو جائے گی. اور جب دل کی زمین، جس طرح کسان کھیت میں پہلے پانی لگاتا ہے، پھر اس میں جتائی کرتا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، اور پھر اسے پانی سے سیراب کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ فصل کاٹتا ہے. اسی طرح ہمارے دل کی زمین ہے کہ اسے نرم کرنے کے لیے، اس کی سینچائی کرنے کے لیے اللہ نے رمضان دیا ہے کہ ہم اس رمضان کی برکت سے اپنے دل کو نرم کریں. جب دل نرم ہوگا تو پھر اس میں عشق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، خلوص پیدا ہوگا، للہیت پیدا ہوگی، اللہ کی رضا کے کام کرنے کا جذبہ اور جوش پیدا ہوگا، اللہ کی محبت دل میں جوش مارے گی، اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں اچھے اعمال پر ابھارے گی، اچھے کام کرنے پر ابھارے گی. اور پھر جب اچھے کام ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی. رمضان کا مقصد ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، رمضان ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اللہ پاک اسے ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك
اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك يا رب هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمتك فارحمني برحمة تغنني بها عن رحمة من سواك اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور اللهم إنك البر الجواد الكريم اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقني طيبا واستعملني طيبا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم